السلام علیکم۔ 14 سالہ فرحان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں اپنے مدرسے کے استاد کے ہاتھوں، جنہوں نے ان کی دینی نشو و نما، تعلیم، تربیت کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، کہ انچارج تھے، انہی کے ہاتھوں وہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے اپنے اساتذہ کے ہاتھوں وہ جنسی زبردستی کا بھی شکار بنے اور انیویٹبلی قتل ہو گئے۔ یہ واقعات بار بار مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، اور میں آج لمٹ کروں گا اس کو مساجد اور مدارس کو، میں واٹ اباؤٹزم کی طرف نہیں جاؤں گا جو ایک عام طور پہ ہماری نیجر ریئیکشن ہوتی ہے مذہبی طبقے میں، کہ اسکولوں میں بھی تو ہوتا ہے، کالجوں میں بھی تو ہوتا ہے، یہ سب الگ مسئلے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم آئسولیٹڈ طریقے سے مذہبی اداروں کے اندر ان کو انالائز کریں گے اور فوکس کریں گے 3 لیئرز کے اوپر: سماجی یعنی معاشرتی لیول پہ، مذہبی طبقات اور ان کے رسپانس کے اعتبار سے انسٹیٹیوشنل لیول پہ، اور سیاسی اور پولیسنگ اور جوڈیشل میٹرکس کے اوپر ہم ان مسائل کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم جو مبینہ طور پہ فیکٹ سامنے آئی ہیں کیس کی، ان کو سمجھنا چاہیں گے۔ بیفور وی گیٹ ان ٹو دا اسٹوری، ہماری درخواست ہے آپ سب سے کہ فرحان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور ان کے گھر والوں کے لیے کہ وہ صبر جمیل کے ساتھ اس معاملے کو جھیل سکیں، اور کہ ریاست کے ادارے جو ہیں اس میں پیونیٹیو ایکشن صرف فرحان کے کیس کے لیے نہیں بٹ اوور آل ایک ریفارم کے لیے لے پائیں، کہ ہمارے یہ نظام جو ہیں یہ سسٹمک باعث نہ بنے بچوں کے سیکشول اور فزیکل ابیوز کا اور انیویٹیبل قتل کا۔ ون آف کیسز اور چیز ہوتی ہیں، ایریاز آف ابیوز ایگزسٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، آئسولیٹڈ کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سسٹمک نظام جس کے ذریعے بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہماری ریاست کوئی اوور لیجسلیشن والے کارٹون حرکتیں نہ کرے، ایک ایکچول کمپریہنسو ٹاپ ڈاؤن پالیسی اختیار کرے، مذہبی طبقے کو آن بورڈ کر کے، قانون کے راستے کو اختیار کر کے۔ اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ فرحان کا جو کیس ہے یونیک نہیں ہے، انفارچونیٹلی، کہتے ہوئے بھی بہت بھاری دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ فرحان کو سیکشولی ابیوز کیا گیا، ان کا خوازہ خیلہ ریجن ہے سوات کا، اس کے اندر وہ مدرسے میں مقیم تھے ایز اے بورڈر، یعنی ڈے اسٹوڈنٹ نہیں تھے وہ، وہاں پہ رہائش پذیر بھی تھے، اور غریب علاقے کے بچے تھے۔ یہ ظاہری بات ہے، جو غریب ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ مدارس کے اندر ان کو ایز بورڈرز رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ 2 ٹائم کی روٹی بھی مل جاتی ہے، ایک تعلیم مل جاتی ہے جو پریکٹیکلی ایکشنیبل ہے، ان دا سینس کہ آپ کل کو آپ مدرسے کے استاد لگ سکتے ہیں، آپ کسی مسجد کے امام لگ سکتے ہیں، مؤذن لگ سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، اسکول میں پڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ بڑا ایک اچھا ایک 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 ٹریک بن چکا ہے پروفیشنل کے بچوں کو غریب صوبوں کے اندر، غریب علاقوں کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا ہے، بڑے شہروں میں یا بڑے مدارس کے اندر، کہ وہ وہاں ہاسٹل کے اندر رہیں اور وہ اس تعلیم کو وہ حاصل کریں اور وہ ایک ذریعہ معاش اس کو بنائیں۔ تو انفارچونیٹلی لائک مینی آف دی اسٹوڈنٹس جو ونریبل ہوتے ہیں سب سے زیادہ، بیکاز وہ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بالکل مرہون منت ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے اور مدرسے کے مینجمنٹ کے اور باقی بچوں کے بھی۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہاسٹل کے اندر جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، کہ بچے وہ کیونکہ بلوغت کی عمر تو آ چکے ہوتے ہیں لیکن میچورٹی نہیں ہوتی ان کے اندر، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں صحیح اور غلط کو صحیح طریقے سے، اور ابیوز کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک لالسنس، یا وہ ایک لارڈ آف دا فلائز یا جنگل والی کیفیت ہوتی ہے، جہاں پہ سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور قانون پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ اس واقعے کی تفاصیل جو ہیں، تصاویر، ڈیٹیلز میں نہیں ولگر اور ایکسپلسٹلی ان کو ولگر ڈیٹیلز کو اور ایکسپلسٹ ڈیٹیلز کو میں یہاں نہیں رکھنا چاہوں گا، وہ بڑی خوفناک ہیں۔ جو صاحب اولاد ہیں، جو خود نوجوان ہیں، جو خود سیکشول ابیوز کے وکٹمز بنے ہوئے ہیں، ان کو میں اس ٹراما کے تھرو ریلیو نہیں کروانا چاہوں گا، لیکن تفاصیل بہت خوفناک ہیں۔ بتایا جا رہا ہے، جو گواہ باقی شاگرد جو کولیگز موجود ہیں ان کی طرف سے جو چشمدید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرحان کو ملٹیپل اساتذہ سیکشولی ابیوز کرتے تھے، اور پھر انیویٹیبلی جب اگین یہ ڈیٹیلز بعد میں سامنے آئیں گی، کہ جب یہ مسئلہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہوگا یقیناً کہ بچے نے پروٹیسٹ کیا ہوگا یا اساتذہ نے اب فیصلہ کیا ہوگا کہ اب ہمارا ایسے کیا کام، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور مار کے قتل کر دیا۔ فرحان کی جو میت ہے اس کے اوپر مختلف جراح ہیں، زخم ہیں، کمر کے اوپر سویئر ابیوز کے وہ ہیں، مارنے پیٹنے کی نشانیاں ہیں، اور انٹینس فزیکل ٹارچر جو الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ کا باعث بن گئی۔ بعد میں جو خاندان ہیں جو وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے، انہوں نے مین روڈ کو بھی بلاک کیا، خواجہ خیلہ بازار کے،
اور انہوں نے شدید ایک سزا کی ڈیمانڈ کی. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. اب یہ مجھے باقی دوستوں نے جو ہماری ٹیم میں ہوتے ہیں انہوں نے اور بھی پرنٹ کیے ہوئے ہیں جو صرف 2025 اور 24 کے اندر ہونے والے واقعات ہیں, ریسنٹ میموری کے اندر, مختلف مدارس کے اندر اکراس دا کنٹری, خیبر ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, اور ان مدارس میں یہ ہونے والے واقعات کہ جہاں پہ صرف سیکشل ابیوز تھا یا فزیکل ابیوز تھا, آل دا وے اپ ٹل مرڈر, انہوں نے سارے وہ اس کے اندر ڈالے ہیں. میں ان کیسز کو, انسیڈنٹس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اگر آپ پڑھنا چاہیں ان چیزوں کو تو آپ گوگل کر سکتے ہیں, آپ کو پرانے آرکائیوز اخباروں کے مل جائیں گے مدرسہ کیسز پہ پاکستان کے اندر. میں آج اینالائز کرنا چاہوں گا کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے, اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, اور اس کے کیا کیا جو وہ مورے ہیں جہاں جہاں سے یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے بائی کانشیس ایفرٹ یا دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ. سوری اگین, میں معذرت چاہتا ہوں آڈینس سے, میں بار بار کنفیوز ہو رہا ہوں, لفظ میں لڑکھڑا رہے ہیں, بیکاز یہ بہت ہی میرے لیے یعنی مینٹلی اذیت کا باعث بن رہی ہے. یہ بہت ہی خوفناک کیس ہے. پہلا جو ہے مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے سماجی لیول پہ, معاشرتی لیول پہ. میں نے کہا تھا نا 3 لیولس پہ اس کو انالائز کریں گے. معاشرتی لیول پہ ہم کارپورل پنشمنٹ کو جائز نہیں, اچھا نہیں, بلکہ واجب سمجھتے ہیں. کارپورل پنشمنٹ کیا ہے؟ بچوں کی پٹائی, ان کی مذہبی اصلاح کے لیے, اخلاقی اصلاح کے لیے, یا دنیاوی اعتبار سے ان کو پریکٹیکلی ان کی کوئی بھی اگر ان میں کوئی فلا ہو, کوئی برتن توڑ دیں, وہ کوئی ہوم ورک نہ ٹائم پہ کریں, کوئی اپنے سبق بھول جائیں, مدرسے کے کیس کے اندر وہ اپنی سبکی کو بھول جائیں, یا کوئی حافظے میں ان کی غلطی ہو جائے, کسی بھی قسم کی سیکولر اسپیکٹ آف لائف یا مذہبی مورل اسپیکٹ آف لائف کو ریگولیٹ اور پولیس کرنے کے لیے ہمارے ہاں والدین, بڑے, محلے دار, بزرگ, پڑوسی, اساتذہ, مدارس کے مولوی, ہم ان سب کے ہاتھوں مار پیٹ کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اچھا اور واجب سمجھتے ہیں. جبکہ کارپورل پنشمنٹ سے لے کے متعلق سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے جدید دور کے اندر جو تقاضے ہیں جس کے ذریعے اسکولنگ کی جا رہی ہے, بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے, ان کی ذہنی نشو و نما کی جا رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ بچوں کو مارنے سے فائدہ ہوتا ہے, بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچے سائیکولوجیکل ٹراما ڈیولپ کرتے ہیں اس مار سے صرف ڈائریکٹلی. نمبر 1 اسکارنگ ہوتی ہے. نمبر 2 وہ اس وائلنس کو ریپلیکیٹ کرنے کے اندر پھر وینڈیٹا اور وینجنس کریٹ کرتے ہیں. کہ میں سائیکالوجی کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, آپ بہتر جان سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ان ایکسپرٹس اور ماہرین کے آپ پیپر پڑھ لیں یا ان کے کوئی لیکچر وغیرہ دیکھ لیں یا کوئی کتاب پڑھ لیں ان کی آپ اس سبجیکٹ سے متعلق, بچوں کو پرورش سے متعلق. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے سبڈیو ہو جاتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں, ان کے اندر جو اظہار کی صلاحیت ہوتی ہے, ان کے اندر جو ایمپتھائز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, بلکہ ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. جیسے ان کی جلد سخت ہوتی ہے مار پیٹ سے, ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا, کبھی کسی ملازم کو نہیں مارا, کسی شاگرد کو نہیں مارا, کسی کی پٹائی نہیں کی. تو اگر ان کا اسوہ حسنہ ہمارا ماڈل ہے اور انہی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا ہے, ان کی ذہنی نشو و نما کو دیکھنا ہے, ان کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے, تو انہوں نے بچوں کو مارا پیٹا نہیں. ٹھیک ہے, ضرور آپ کا روب بچوں کے اوپر باقی ہو, وہ ڈریں آپ سے, آپ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں, آپ ان کو شاید جھنجھوڑ بھی دیں, یہ علماء اگین بہتر بتائیں گے اور مذہبی طبقہ بہتر بتائے گا کیا جائز ہے اور کیا نہیں جائز ہے. لیکن مارنا پیٹنا, چہروں کے اوپر مارنا, اتنا مارنا کہ داغ چھوڑ دیں, جسم کے اوپر نیل چھوڑ دیں, اتنا مارنا کہ ہڈی توڑ دیں, یہ صرف مدرسے تک محدود مسئلہ نہیں ہے, مولوی تک. یہ ایک معاشرتی کلچر ہے ہمارا, جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بچے مار کھائے بغیر سیکھ نہیں سکتے.
اسکولوں کالجوں کی بات کریں تو جو بڑے ماہرین ہوتے ہیں انجینئر ڈاکٹر لوگ وہ مڑ کے کہتے ہیں جی سانو تو بڑیاں مارا پئیاں سن تے اسی تے استاداں دی بڑی شاگردی کیتی تو اسی سمجھتے ہیں کہ بچیاں نو مار مار کے تسی کٹ کٹ کے انہاں نوں سمجھایا پڑھایا کرو. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ آپ جائیں تو امی ابو خود کہہ رہے ہوتے ہیں استاد کو کوئی اڑ پھنس کیا کرے تو اس کو ایک آدھی لگا بھی دیا کریں. ہوتی یہ موسٹلی بینٹر ہی ہے. اس کا ایکچوئل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو مارو پیٹو شاید کانشیس اعتبار سے, لیکن سب کانشیسلی ہم ایک کلچر کو ری انفورس کرتے ہیں کہ شاید بچوں کو مارنا پیٹنا جائز ہے, جبکہ بچے نہ فلی فزیکلی ڈیولپڈ ہوتے ہیں نہ فلی مینٹلی ڈیولپڈ ہوتے ہیں. میں مار پیٹ لڑائی جھگڑے اور وائلنس کا ٹوٹلی مخالف نہیں ہوں, یہ انسانی جبلت کا حصہ ہے اور اب نارمل ہوگا کہ ہم اس کو آؤٹ لا کر دیں اور کمپلیٹلی جیسے اپنی معاشرت سے روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک پورا اسپیکٹ ہماری جو بایولوجی کا ہے, اور شاید بچوں کو ایک آدھی مار پٹ بھی جاتی ہے امی ابو سے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ قانون حرکت میں آ جائے اور وہ امی ابو کو اٹھا کے لے جائے جس طرح کے مغربی ممالک میں ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں یقیناً اس کی گنجائش موجود ہے, اور انسانی نشو و نما اور پرورش کے اندر ایک تاریخ بھی ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے. لیکن جس حد تک ہم ابیوز کرنے لگ گئے ہیں بچوں کو, ہڈیاں توڑ دینا ان کی کھالوں پہ, ہماری بھی بچپن میں پٹھائی ہوئی ہے. You know what I mean? Like یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون کس کلچر کے اندر ان کو. اگین میرا ایکسپیرینس, میرا جو لمیٹڈ ببل اور اسکوپ آف میری پرورش تھا اس کے اندر یہ میری پریفری کے اندر نہیں تھا, اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ بہت بڑے پیمانے کے اندر ہمارے معاشرے کے اوپر, میں خود دیکھتا تو ہوں نا, آنکھوں سے سنتا تو ہوں باہر بازار میں جس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے. اگر کوئی مانگنے والا بچہ آ جائے, کوئی چھوٹا ویٹر آ جائے تو بڑا ویٹر ان کو مار دے گا, یہ بڑا مانگنے والا اس کو مارے گا کہ تم میرے اس کے گاہک کے سامنے نہ آ جا, اور یہ وہ. تو ایک کلچر ہے اکراس دا بورڈ جہاں ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. یہ کلچر اب کہاں سے چینج ہونا ہے؟ ہمارے اندر سے ہی. اس کے نگیٹو اثرات اور نگیٹو افیکٹس, اور انفیکٹ لاجیکل کنکلوشن جو ہے کہ بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا جائے, تو وہ ایک انیویٹبلی اس کا نگیٹو افیکٹ دیکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمیں بچوں کو اپنے نہیں مارنا چاہیے. دوسرے لیول پہ جو کہ دو اسپیکٹ ہیں اس کیس کے, وہ ہے جنسیت اور سیکشولیٹی. جنرلی ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں معاشرتی لیول پہ سیکشولیٹی کو لے کے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. ایک طرف ہم بہت ہی دقیانوس اور ایک پرانی اور ایک مطلب بڑی ہی کنزرویٹو سوچ رکھتے ہیں جو کہ نہ ہی اسلامی ہے نہ کوئی ہماری, وہ کچھ ثقافتی ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک سیکشولیٹی اور سیکس ڈسپلن کا ایک تصور ہے. اور دوسرے لیول پہ ہم انتہائی پروگریسو لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو ٹیلی ویژن ڈرامے اور فلمیں ہم کنزیوم کرتے ہیں بچہ بچہ ان کو دیکھتا ہے, جو ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھتے ہیں ہم, اور معذرت کے ساتھ میں جو لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, بٹ ہم مجرے دیکھتے ہیں کلچرلی اکراس دا بورڈ. ہمارے کلچر کے اندر نجی لیول پہ, گاؤں کے اندر, غریب طبقے کے اندر, امیر طبقے کے اندر رقص دیکھنا, مجرا دیکھنا, جیسے یہ یعنی ایک عجیب و غریب سی ڈائکوٹمی ہم کلچرل لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہم ایک وہ دقیانوسی جو اسلام نے کبھی جس کا حکم نہیں دیا ہوا وہ لے کے چلتے ہیں, اور دوسرے ہم ہاتھ میں ایک ایسی پروگریسو بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا وائس فیلڈ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ جو کوئی مغربی معاشرہ بھی دیکھ کے شاید وہ شرما جائے. تو اس کنفیوژن کے اندر ہم ایک چیز جو اگنور کر دیتے ہیں وہ لوگوں کی سیکشول آٹونمی, ان کے رائٹس, ان کے حقوق اور ان کی سیکشول ایجوکیشن ہے. نہ ماں باپ بتاتے ہیں بچوں کو کہ آپ کو بیٹا بیڈ ٹچ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پرائیویٹ پارٹس آپ کے, نہ ان کے مذہبی تقاضے پورے کرتے ہیں ہم, کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جہاں پہ بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دیے گئے ہیں بلوغت کی عمر کے قریب. مطلب اتنی سینسٹیوٹی ہے ہمارے مذہب کے اندر ٹوورڈ سیکشولیٹی, یعنی اشارتاً کنایتاً اس نے ویٹ نہیں کیا ہمارے دین, اس نے کہا کہ ہاں بچوں کے اندر سیکشول ابیوز ہوتا ہے, ان کے بستر الگ کرو, ان کو پرائیویٹلی مت کھیلنے دو, جینڈر کی بنیاد پہ, سیکشولیٹی کی بنیاد پہ الگ کرو بچوں کو. جنسیت سے متعلق ہم امیڈیٹلی بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے بلا, کیا ہمیں نہیں سبق کہ ہم نے جیسی بلوغت کے قریب پہنچنا ہے تو بچیوں کو مینسس اور حیض کے بارے میں, اور لڑکوں کو ہم نے غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کے اعتبار سے ایٹ دا منیمم بتانا ہوتا ہے. کیا ہم نے بچوں کو خود لذتی یعنی میسٹربیشن یا اپنی سیکشول ایکسپلوریشن کے بارے میں نہیں بتانا ہوتا شرعی اعتبار سے صحیح اور غلط اس کا, نہ ہم وہ بتاتے ہیں. کتنے مطلب ابھی یہ پیچھے ہنس رہے لڑکے, بٹ کتنے بچے ہوتے ہیں آپ 10th کلاس میں آگے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا شیو کرنے ہوتے ہیں اپنے پرائیویٹ پارٹس. کیوں نہیں بتاتے امی ابو؟ اب ایک طرف اتنے دقیانوس ہوتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے بچے سے کہ بیٹا آپ کی آرگنز اور ہارمونز میں چینجز آئیں گے, آپ کا قد بڑھے گا, آپ بیٹا سیکشولی اویئر ہو رہے ہو, مردوں کو عورتیں پسند ہوتی ہیں, عورتوں کو یہ گفتگو بھی نہیں کرنے کو تیار. اینڈ آن دی ادر ہینڈ اسی گھر کے اندر ٹی وی ڈرامے بھی چل رہے ہوں گے, ڈانس بھی دیکھ رہے ہوں گے بالی ووڈ کے لیٹسٹ, وہ گانے بھی دیکھ رہے ہوں گے, سب نے وہ چھتر موبائل پکڑے ہوں گے, اس میں ٹک ٹاک بھی ہوگا. سو اگر آپ الاؤ کریں گے کہ آلریڈی سکھ معاشرہ
ایک آلریڈی سک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آپ کے بچے کی سیکشول ایجوکیشن کی نشو نما، ایک آلریڈی فیلڈ گورنمنٹ آپ کی بچوں کی سیکشول ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی لے گی، تو پھر میرے خیال میں آپ کے بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے. تو آپ کس کے ہاتھ میں اپنے بچوں کی سیکشول ایجوکیشن کو دے رہے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ میں. یہ کتنی ارسپانسبل پیرنٹنگ کی جا رہی ہے اکراس دا بورڈ، کہ جہاں پہ اس کو سبجیکٹ نہیں سمجھا جاتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست انٹرفیئر کر کے خانہ پوری کرنے کے لیے میٹرک کے اندر تھوڑے سے سیکشول ایڈ کے چیپٹر ڈال دے جا کے بچے بایولوجی میم کے اوپر کھن کھن کریں. یہ کیچ آل سولوشن نہیں ہے کہ ریاست آ جائے. وی ہیو ٹو ایڈمٹ آر فیلنگز ایز اے سوسائٹی. یہ ایک معاشرتی فیلئر ہے کہ ہم جنسی ایٹیٹیوڈس کو نہیں انکلکیٹ کر پائے جو اسلام کی روح سے اور ہماری اس زمانے کے اور کلچر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ایک ہیلدی آؤٹ کمز اچیو کرنے والی ایک معاشرت پیدا کریں جنسیت کو لے کے. خاص طور پہ نہیں پتا تو کچھ نہیں پتا، پتا ہے تو سب کچھ پتا ہے، اور جو سب کچھ پتا ہے وہ بھی پرورٹڈ پتا ہے. کے ذریعے بچے ایڈوکیٹ ہو رہے ہیں سیکشول فلمز کے ذریعے، یعنی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ فلمز جو کہ ہیں مین اسٹریم موویز، دے آر ناٹ پورنوگرافی بٹ دے مائٹ ایز ویل پریکٹیکلی بھی پورنوگرافی. آپ کے پیئر گروپس بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بڑے کزن، چھوٹے ماموں، چھوٹے چاچو، دوست، محلے دار، پڑوسی، دکان پہ کھڑے ہونے والے انکل، مسجد میں آنے والے انکل، وہ جنسیت میں ایجوکیٹ کریں گے آپ کے بچوں کو. وہ جو مرضی گند آپ کے بچوں کے اندر ڈال دیں. اس کے اندر سے کتنے لوگ ہوں گے ان پوری جو پیئر گروپس کا میں نے آپ کو ایک جائزہ دیا، اس میں کتنے پرسنٹیج لوگ ہوں گے جو خود پریڈیٹرز ہوں گے، جو بچوں کو خود سیکشولی ابیوز کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم وہ کچھ نہ کچھ پلیجر ڈرا کرتے ہیں بچوں کو سیکشول پرورژن سے انٹروڈیوس کرنے میں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پورنوگرافی فخریہ وہ ہوتے ہیں دوست جو لوگ اسکول میں پورنوگرافی بانٹتے ہیں. وہ بڑا ٹیچر، وہ بڑا دوست، وہ ٹیوشن ماسٹر، وہ کھڑے ہونے والا پی این، وہ باہر کھڑے ہونے والا، وہ کھوکے پہ کھڑے ہونے والا پان والا. کتنے عجیب عجیب آپ کے رشتے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے. میں لڑکوں کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، میں لڑکیوں کا ایکسپیرینس اور ہوتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا بیکاز آئی ہیو نو کلو، کچھ میں لڑکی نہیں ہوں. نہ کوئی لڑکوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے امی ابو نے آپ کی سیکشل ایجوکیشن نہیں کرنی، آپ کے معاشرے نے کرنی، اور معاشرہ ماشاء اللہ سے پہلے سے بیمار ہے. تیسرے پیمانے پہ غربت، اس کا حل کوئی نہیں ہے. غریب لوگ کا بچہ جہاں جاتا ہے، یہ ایکسپلوٹیشن سیکشول مدرسے میں بھی ہونی ہے اس کی، نہ اس کی سیکشول ایجوکیشن ہوئی ہوئی ہے بچے کی، غریب بچے کی، اور نہ ہی اس کے خلاف کارپورل پنشمنٹ کو استعمال کرنا برا سمجھا جاتا ہے. اب یہی اگر غریب بچہ مثال طور پہ کسی بڑے گھر کے اندر ڈیفینس کے سیکشولی ابیوز ہوتا، یہ کبھی خبر باہر بھی آنی تھی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کتنے بڑے پیمانے پہ چھوٹے بچے امپلائڈ ہیں ایسی انڈسٹریز میں، کاٹیج ہو، ہوم انڈسٹریز ہو، سروسز میں ہوں، فیکٹریوں میں ہوں، بھٹوں میں ہوں. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی کلو ہی نہیں ہے. اور ہم ایز اے معاشرت اپنے غریب طبقے سے اتنا بھی کنسرن نہیں ہے کہ ہم ان کی ذہنی نشو و نما، ان کی بنیادی ضروریات، ان کی عزت، ان کی نفسیات. اب یہ کس سوشل کانٹریکٹ کے تحت بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ اگر اس کو لوکلائز کرتے ہیں مدرسے کے اندر، کیا کوئی مدرسوں کی جانچ پڑک ہے؟ اور یہ اگلے سبجیکٹ پہ مجھے لے کے آتی ہے مذہبی طبقات اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. یہ سارے جو کام تھے کارپورل پنشمنٹ کو ہماری معاشرت سے اس کو روٹ آؤٹ کرنا، سیکشولیٹی سے متعلق ایٹیٹیوڈز کو اسلام کی روح سے لبرلائز کرنا اور ان کو کھولنا. مراد کی سیکشول ویسٹرن ایٹیٹیوڈز نہیں لے کے آنا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو برتھ کنٹرول کیسے استعمال کرنا ہے اور آپ ہم بستری کیسے کر سکتے ہیں ایز اے ینگ پیپل سیفلی. مقصد ہے کہ اسلام کی بھی تو کچھ سیکشول لبریشن تھی نا ایک بہت بڑی. یعنی عرب معاشرت جس بیکورڈنیس اور جس درندگی کا شکار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور جس اندھیرے میں سے رسول اللہ نے ان لوگوں کو نکالا ہے، اور آج تک ہم ان کے نور سے فیض یاب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس نور سے فیض یاب ہونے تو دیں نا آپ. کہ جو سیکشول ایٹیٹیوڈز اسلام کے ہیں، نکاح طلاق سے متعلق، جنسیت، پری میرٹل اور پوسٹ میرٹل سے متعلق، آپ کی اپنی پرائیویٹ سیکشول آٹونمی، آپ کے جینیٹلز کا، آپ کی پرائیویسی اور ان کی پروٹیکشن، بیڈ ٹچ، آپ کی سیکشول ہیلتھ وغیرہ، یہ ساری تعلیم امی ابو نے نہیں دینی آپ کے مذہبی اساتذہ نے نہیں دینی. مذہبی طبقے نے اس اعتبار سے ٹوٹلی فیل کیا. یہاں پہ میں ضمناً ذکر کرنا چاہوں گا دو بڑے برج جو ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب اور جناب مفتی منیب الرحمان صاحب. آپ بیسکلی برج ہیں حنفی مذہب کے، سنی دنیا کے، انڈو پاک کے اندر جنرلی دیکھا جائے. آپ ایون ہندوستان کو میں شامل کرتا ہوں، حالانکہ ان کے بڑے علماء اور اساتذہ موجود ہیں، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ کراس لیپنگ انفلوئنس آتا ہے. آپ لگ بھگ 1 بلین مسلمانوں کے، چلیں 500 ملین مسلمانوں کے آپ لگ بھگ رسپانسبل ہیں بائی ہک اور بائی کروک. تو آپ نے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا ان مسائل کو،
آپ تو پیچھے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ آپ آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے. اور ایک ایٹیٹیوڈ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، عام طور پہ یہ ایک وپنگ یا وہ ایک ایز اے کجل استعمال کرتے ہیں لبرلز آپ کو براؤ بیٹ کرنے کے لیے، جو کہ انفیئر ہوتا ہے ان کیسز کے اندر. بٹ ایک اس میں کرنل آف ٹروتھ ہے کہ آپ کیتھولک چرچ والا ایٹیٹیوڈ بنا بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے نیٹ ورک کا استاد، آپ کے نیٹ ورک کا عالم کوئی ایسا کام کر دے، آپ کا کوئی خادم ایسا کام کر دے، تو آپ لوگ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ نے پورا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا. آپ شاید منہ سے زبان سے نہ کہیں کہ فلانا آدمی بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کے چیلے، آپ کے شاگرد، آپ کے چھوٹے، آپ کے جونیئر جا کے ان لوگوں کے دفاع کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ نے پورا ایک انفراسٹرکچر کریٹ کر دیا جہاں آپ کا لا آف انفورسمنٹ کے ساتھ، جوڈیشل پروسیس کے ساتھ اور پولیٹیکل پروسیس ایک انٹریکشن ہے. ایک پریشر گروپ کے طور پہ آپ اپنے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ انسولر نیچر کیوں بنی مدارس کی، مساجد کی، مذہبی طبقات کی؟ میں آج اس کو جسٹیفائی اور ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا کہ کلونیلزم کا بڑا برا اثر آیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. آج کے دن میں جہاں ہم کھڑے ہیں، کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دیوبندی مدارس کو پروٹیکٹ کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ فیس کر سکتے ہیں اپنی عوام کو کہ میں نے تمہیں، نہ تمہارے بچوں کو میں مار پیٹ سے بچا پایا، نہ تمہارے میں بچوں کو میں جنسی ابیوز سے بچا پایا، اور نہ ہی تمہارے پاورٹی سرکل کے اندر ہونے کے باوجود تمہارے حقوق کو میں سیکیور کروا پایا؟ علماء پھر کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ؟ شریعت کونسل پہ مت بیٹھیں، ہمیں مت بتائیں افطاری کب ہوتی ہے، سحری کب ہوتی ہے. ہمیں مت بتائیے گا آئندہ سے کہ کب عید ہوتی ہے، عید کا چاند نکلتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے، شوال کا کب نکلتا ہے. ہم اللہ کے فضل سے سائنس بھی پڑھے ہوئے سارے، ایک بڑے پیمانے کے اوپر انگریزی اور اردو زبان بھی جانتے ہیں اکثر و بیشتر، اور دنیا کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. اگر آپ صرف ہماری رسومات اور روایات کے مصداق ہیں، اس کے سیکیورر ہیں، اس کے آپ گارنٹور ہیں، کہ آپ نے صرف نکاح، طلاق اور جنازے اور عقیقے پہ آنا ہے، تو پھر آپ پھر آپ کو بند کر دیتے ہیں کسی ویٹیکن سٹی کے اندر، پھر آپ کو اٹھا کے کسی مدرسے کے اندر بند کر دیتے ہیں، کسی مسجد کے اندر، کہ آپ وہاں بیٹھے ٹاور کے اندر، وہاں سے فتوی دیا کریں، لوگ سن لیں تو سن لیں، نہیں سنیں تو نہ سنیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ جو طاقت انجوائے کرتے ہیں ہماری معاشرت کے اندر، اور ہم ہماری ڈیزائن کے تھرو یہ کرتے ہیں. ہم مذہبی رجحان رکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک خواہش ہے کہ مذہبی قوانین نافذ ہوں، ہمارے اندر ایک خواہش ہے ابھی بھی. ہم کالونائز نہیں ہوئے فلی مینٹلی، فزیکلی ہم آکوپائڈ ہیں، ہماری مارکیٹس آکوپائڈ ہیں، ہماری ملٹریز جکڑی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ذہن، ہماری روح تو آزاد ہے نا. اس کی بنیاد پہ آپ کو، تقی صاحب کو، منیب صاحب کو، آپ لوگ کو ان عہدوں پہ ہم نے بٹھایا ہے. آپ کی عقیدت مندی میں اپنے دن گزارتے ہیں، اپنا زکوٰۃ، اپنی صدقات، اپنی جان مال، اپنا وقت آپ کی مساجد، آپ کے مدارس میں گزارتے ہیں، بیکاز ہم اس دین میں ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جو سیکولر دنیاوی مسائل ہیں، جو مٹیریل ہمارے کنسرنز ہیں، ان کو بھی تو ایڈریس کیا جائے. بچوں کی ابیوز کے مسائل کو یو ایس ایڈ پیسے دیتی ہے، اسلام آباد میں ڈسپرس ہوتے ہیں، 20 لوگ کرپشن کرتے ہیں، تو جا کے پھر کوئی ایک این جی او قائم ہوتا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جو ابیوز وکٹمز ہیں ہم ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ کیسا ابیوز ہوا، اور پھر وہ ڈاکیومنٹری جائے گی کین فیسٹیول میں، اور کین فیسٹیول سے جائے گی وہ باقر کے پاس اور شاکر کے پاس، اور پھر کرتے 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 کسی ایک بچے کو لبرل آرٹس کی ڈگری مل جائے گی، کسی ایک بچے کو پی ایچ ڈی کا گرانٹ مل جائے گا. وہ لوگ کھلواڑ بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی مس ڈیمینرز، بدکاریاں، آپ کی معاشرت کی فیلیئرز پہ وہ سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کو نیچا بھی دکھاتے ہیں، اور وہ حل بھی کر کے نہیں دیتے، اور آپ کے معاشرت میں کرپشن کا رواج بھی پیدا کرتے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں جواب میں؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. بلکہ اللہ کاش ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوتے. آپ تو کھل کے میدان میں آ کے ان کے محافظ بن جاتے ہیں، ان ابیوزرز کے، ان ظالمین کے. اور مظلوم جو ہے وہ پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 25 کروڑ عوام ہے، بھوکے ننگوں کی عوام ہے، اور 100 لاکھ بچے مدارس میں قتل ہو جائیں تو لاکھ اور کھڑے ہیں باہر، 10 لاکھ اور کھڑے ہیں باہر آپ کی غلامی میں، آپ کی مریدی میں، آپ کی پیری میں داخل ہونے کے لیے. تو جو آپ خود بیٹھ کے صنم بن چکے ہوئے، بت بن چکے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچیے کہ کہیں آپ ان کی طرح تو نہیں بن گئے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ابھی یہ سخت بات ہے، بٹ میں آپ ہمارے لیڈر ہیں سو کالڈ. کیا آپ ان کی طرح نہیں بن گئے کہ جو مسیحی برادری کے اندر قرآن میں بھی تنقید آئی ہے کہ یہ اپنے رہبان کو اور اپنے علماء کو انہوں نے الہ کے طور پہ لے لیا تھا، کہ وہ جو کہتے تھے جس کو وہ حلال کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے، جس کو وہ حرام کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے. کیا آپ وہ بن نہیں گئے اب کہ جو شریعت میں جس کے اتنے سخت حکم ہے، بچے کے ساتھ جو بدفعلی کرے، آدمی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ کوئی کرے جو بچے کے ساتھ کرے؟
اور ان کے آپ چیتھڑے نہیں ڈلواتے. آپ فرنٹ سے مفتی تقی عثمانی صاحب آ کے بیٹھ جائیں اسلام آباد میں, منیب صاحب بیٹھ جائیں آ کے, میں اٹھوں گا نہیں جب تک کہ پھانسی نہیں لگے گی اس آدمی کو. پوری قوم آپ کے پیچھے, افغانستان, پاکستان, انڈیا کی قوم کھڑی ہو جائے گی پوری. 500 ملین لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے نا آپ کے پیچھے. آپ نہیں کرتے بیکاز آپ نے ایک آپ سیلف پریزرویشن میں انوالو ہو چکے ہیں, اپنے اداروں کی, اپنی جماعت تبلیغ کی, اپنے دعوت اسلامی کی, اپنے مدارس وفاق المدارس کی, فلانا اشرفیہ, فلانا جامعہ, فلانا جامعہ, فلانا, اس کے دفاع میں ہم لگ چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند کو ہم دارالعلوم رائے بریلی کو ڈیفینڈ کر لیں, ہم احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیفینڈ کر لیں, ہم اشرف علی تھانوی کو ڈیفینڈ کر لیں رحمۃ اللہ علیہ, ہم اس میں لگے ہوئے. وہ گزر گئے ہیں لوگ, یہ ادارے رہ جانے ہیں. 100 سال ہو گئے ان اداروں کو, شاید 100 سال آگے نہ دیکھیں. یہ لوگ باقی رہیں گے, ان کی روحیں اللہ, ان کی ارواح اللہ کے پاس جائیں گی, جو یہ بچے قتل ہوتے ہیں, جو بچوں کو ظلم ہوتا ہے. تو یہ وہ مذہبی انسٹیٹیوشنز اور ادارے ہیں اور انڈیویجولز ہیں, برج ہیں وہ, جنہوں نے یہ پچھلے 3 کام کرنے تھے سماجی لیول پہ, معاشرتی لیول پہ, نہیں کیے. اور اپنے انسٹیٹیوشنز میں تو ماشاءاللہ گلچھرے یہ اڑاتے ہی ہیں. اور پھر ایک کلچر بھی ہے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, پیڈراسٹی کا, یعنی جیسے بچوں کو یونانیوں کی طرح, جیسے بچوں کو اپنے شاگردوں کی طرح, اور شاگرد اور استاد اور وہ سب, تو میں تو اس میں کہتا ہوں جی میں ایکوپٹ نہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. وہ کلچر تو ایک الگ ہی ہے ہمارے یہاں, استادی شاگردی. اور وہ ٹرک ڈرائیوروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ استاد ہے اور شاگرد ہے, وہ اس نے لڑکا رکھا ہوا ہے, اور ہر شعبے میں آپ کو عجیب و غریب سا ہمارا ایک کلچر ہے. تیسرے لیول پہ سیاسی, ان سے کوئی امید نہیں ہے, اس لیے میں نے لاسٹ بات کیا. پہلے میں نے ان کی بات کی سماجی اور معاشرتی, کہ میں آپ اور اپنے آپ سے امید رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد علماء سے میں ان سے تھوڑی امید رکھتا ہوں. سیاسی اور پولیٹیکل, جوڈیشل, پولیسنگ کلاس سے میں, بیوروکریسی سے میں کوئی امید نہیں رکھتا. ان سے میں نے آخری ذکر کیا. نمبر 1, کلچر آف وائلنس, چاہے کارپل ہو, چاہے سیکشول ابیوز ہو, چاہے مار کٹائی ہو. اٹ از ازیومڈ کیا کہ مدرسے میں مار پٹے گی اور پولیس والے ٹارچر کریں گے. یہ آپ نے کلچر کریٹ کیا ٹاپ ڈاؤن, کہ جو بچے تک ٹرانسلیٹ کرتا ہے. جب وہ چور پولیس کھیلتے ہیں تو پولیس والے کیا کرتے ہیں چوروں کو, جب بچے چور پولیس کھیلتے ہیں تو پولیس والے کیا کرتے ہیں بچوں کو, ٹھش 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 میں نے مار دیا تمہیں. بچے کو بھی پتا ہے کہ پولیس آتی ہے, ٹھش 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 میں نے مار دیا. آج اتنے ضلعوں میں, جیسے مسلمان ہنس رہے ہیں CCD کا سوچ کے, اتنے ضلعوں میں ہم نے اتنے آدمی مار دیا, ٹھش ٹھش ٹھش. بچے کو پتا ہے, چلڈرن نو. جوڈیشل پروسیس اوور لیجسلیشن, ہمارے پاس چائلڈ سیکشول ابیوز ایکٹ بھی ہے, ہمارے پاس ویمنز رائٹس ایکٹ بھی ہے, ہمارے پاس ڈومیسٹک رائٹس آف دا ویمن آف دا ریورس چائلڈ ایکٹ بھی ہے, اور ہر قسم کے ایکٹ اور لیجسلیٹو وہ ایکشنز موجود ہیں. آپ کیس لے جائیں سیکشول ابیوز کا. میں کچھ وکلاء سے بات کر رہا تھا پچھلے دنوں, کچھ ایک معاملہ ہوا تھا سیکشول ابیوز کا, تو وہ تو ہنس رہے تھے. وہ کہتے کیا مطلب سیکشول ابیوز کا تو کیس, ہم مطلب اٹس اے فینٹیسی کہ وہ کنوکشن ریٹ ہو وہاں پہ. ابھی ایک ہے لیول رپورٹنگ کا, کتنے رپورٹ ہوتے ہیں, پھر ایک لیول ہے کنوکشن ریٹس کا, پھر ایک لیول ہے ایکچوئل سزائیں کتنے کو ملتی ہیں, اور پھر ہم اس سیاسی کلاس کی انڈیفرنس کی بات کرتے ہیں. وہ انڈیفرنس کیا ہے, وہ ہاچ پاچ آف لاز کیا ہے, وہ کلچر آف وائلنس کیا ہے, کہ سینٹ کے اندر نا ایک بندے کو برین ویو آتی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ناروے میں ہے, صاحب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جو ایکچولی اوسلو کے اندر ہے, ہم تو سویڈن میں رہ رہے ہیں. ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیٹو ہونا چاہیے, ڈیتھ پینلٹی ختم کر دو. ایسی انڈیفرنس, ایسی کولڈ انڈیفرنس, ایسی پولیٹیسائزڈ وائلنس انسانوں کے خلاف, جوڈیشل لیجسلیٹو وائلنس ہمارے خلاف, جو دل کرتا ہے. اچھا ظاہر جعفر, اچھا وہ شاکر کا بیٹا ہے, او ڈیتھ پینلٹی ختم کر دو. ہاں وی کانٹ کل سو اینڈ سو, نو وہ تو از ریلیٹڈ ٹو ٹپی, ہاں نپی کی جو بہن ہے. یہی ہے نا, اسلام آباد ہے نا یار, اٹس اسلام آباد. یہی لاہور کے کچھ لوگ ہیں, یہی کراچی کے کچھ لوگ ہیں, پشاور کے کچھ لوگ ہیں, کچھ کوئٹہ میں رہتے ہیں ان میں سے, اور وہ اسلام آباد میں سارے بیٹھتے ہیں, اور سب کے F6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میں گھر ہیں, اور سارے گھر جو ہے آپ کو بتاؤں, کنال ایک جو کنال ہے وہ صرف 25 کروڑ روپے کا کنال ہے, اور ان کے جو ہیں افغان وار کے ٹرک چلتے ہیں ابھی بھی, ان کے جو ہیں وہ سوویٹ جہاد کے زمانے سے ہیروئن کا کام ہے ان کا جناب. جو کام ہے نا, یہ سارے جو ہسپتال ہیں نا پاکستان میں, پنجاب میں, ان کے باہر جو ٹکٹ گنتا ہے نا, وہ ٹکٹ گننے میں سے ہر 20 روپے جو ہے نا ان کو ملتے ہیں. 100 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے نا پارکنگ کا, وہ 20 روپے ان کو ملتے ہیں شاکر صاحب کو.
اور جو باقر صاحب ہے نا وہ پورے ملک کے اندر جو جو کلیشن کافے چلتی ہے نا ان کا جو ہیئر پن ہے نا جو ریسیور کو لگتا ہے جا کے وہ ایک زمانے میں نا انہوں نے سوویت یونین سے لائے تھے تو وہ سارا ان کا سپلائی ہے. عجیب عجیب سے یہ لوگ ہیں اور یہی ایم این ایم پی ہمارے سینیٹر ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اشاروں کے آئی پی پی بنا لیتے ہیں اور باقی سب بینک بھی بنا لیتے ہیں اور پھر یہ حکومت کو سود پہ ان کی ٹی بانڈس خریدتے ہیں. اب تو صوبے بھی خریدنا شروع ہو گیا ماشاء اللہ کا. یہ انڈیفرنس جو ہے ہمارے پولیٹیکل کلاس میں اب اس کے لیے کرنا کیا ہے اس کو لیفٹ رائٹ کا مسئلہ نہ بنائیں. اور یہ خاص ہاتھ جوڑ کے میں بنتی کر رہا ہوں یوٹیوبروں سے خاص طور پہ ٹویٹر پہ جو ہمارے سائنسدان بیٹھے ہوئے اور یوٹیوب پہ سائنسدان بیٹھے ہوئے. پچھلی بار ایک کیس ہوا تھا مشہور معاویہ کوئی آدمی معاویہ اور اس کے کیس میں بھی ابتسام علیہ زیر صاحب کود پڑے میدان کے اندر کہ میں بچاؤں گا اور پھر مولویوں بریگیڈ آ گئی یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ. اس کے جواب میں لیفٹ کی طرف سے ایک ریٹارڈڈ سا ایک وہ آیا کہ نہیں ہم تو دس واز آلویز اباؤٹ می یہ تو میرے بارے میں کیس تھا. نہیں اٹس اباؤٹ دا کڈ اٹس اباؤٹ دا چلڈرن. لیفٹ اور رائٹ مل کے مذہبی طبقات اور جو این جی او کلچر ہے کلاس والے ہیں مل کے آپ ایک ادارہ کیوں نہیں بنا سکتے. آپ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹو نیوٹرل انسٹیٹیوشن کو نہیں بنا سکتے جو پورے ملک میں سیکشول ابیوز کو چائلڈ ابیوز کو جو پورے ملک کے اندر اس کو میپ کرے ان کو پرو بونو لیگل ایڈ پرووائڈ کرے اور ان کو پرو بونو جو ہے وہ ان کے کیسز کو پبلک میں ان کی وہ نشریات کے لیے تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے. وہ نہیں آپ کر پاتے. یعنی اس کے اوپر بھی اگر آپ نے سیاست کھیلنی ہے کہ کہیں پیپل پارٹی کو ایک ووٹ زیادہ ڈل جائے یا پی ٹی آئی کو ایک کم پڑ جائے یا نون لیگ کو زیادہ پڑ جائے تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے. اور ایک آخری طبقہ جن کا میں ذکر کر دوں وہ ضمن میں صرف میں سمجھتا بھی نہیں ان کو مطلب کہ وہ آدمیت کے درجے پہ آتے ہیں وہ ایتھنک نیشنلسٹ ہیں. ٹویٹر پہ پنجابی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ مطلب یہ پٹھانوں کا شیوا ہے. پٹھان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی اس لیے کیونکہ انٹرنلائزڈ وائلنس جو ہے جو دیوبندیفیکیشن خیبر پختونخوا کی ہے وہ ایکچولی پنجابی آرمی نے کی تھی اور یہ اور بلوچ نیشنلسٹ لگی کو اپنی وہ 1.5 کی مسجد ہیں. آپ لوگوں کو میں آدمی نہیں سمجھتا جو آپ لوگ حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کسی اور کو اپنے علاوہ آدمی نہیں سمجھتے. یہ یونیورسل مسئلہ ہے. یہ ہر طبقے کے اندر موجود ہے پاکستان کے اندر. یہ ہر مذہبی کمیونٹی کے اندر موجود ہے. میرا منہ نہ کھلوائیے کہ میں نام یہ ہر سوشل سماجی لیول پہ موجود ہے. اب کیا کرنا ہے؟ مولوی کے گریبان پکڑنا ہے پکڑو اس کا بھی پکڑو اس کا بھی پکڑو جس کا ہاتھ میں آتا ہے پھاڑ دو گریبان میری طرف سے. لیکن سزا دو ان لوگوں کو. قانون کی بات کریں ڈیتھ پینلٹی پہ اتفاق کریں. آئی نو لیفٹ ہمارا لیول کا نہیں اتفاق کرتا. ہم ان کو سزا دے دیں جیل میں ڈال دیں. کیوں ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کریں؟ کیوں نہ ہم ریٹریبیوٹیو جسٹس دیں ان بچوں کو ان کی فیملیز کو. ایک دفعہ لٹکاؤں نا مولوی میں پھر دیکھتا ہوں. لٹکاؤں نا ایک ٹرک ڈرائیور جس نے لڑکا رکھا ہوا ہے پھر میں دیکھتا ہوں اس کے بعد. یا لٹکاؤں نا ایک دفعہ جو یہ اسکولوں کالجوں کے اندر ہوتا ہے ایک دفعہ تو پھانسی دو نا یار. اور کیا انف ایویڈنس نہیں ایگزسٹ کرتی؟ کیا علماء شریعت کے روح سے ان لوگوں کو سزائے موت نہیں دلوا سکتے؟ کیا قانون کے پاس انف وہ نہیں ہے؟ جب تک ہم نہیں اس کو ایز اے سوسائٹی ٹاپ ڈاؤن کیا اب ہم نہیں اس کو نہیں ہونے دیں گے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے. جگہ جگہ کال آؤٹ کریں. ہم بھی مدرسے میں پڑھیں ہم بھی اسکول میں پڑھیں. جب ایسا کوئی کام ہوتا تھا ہم کال آؤٹ بھی کرتے تھے ہم روکتے بھی تھے ہم لڑتے بھی تھے. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کیا معاشرتیں ہیں کیا مجبوریاں ہیں کیا ماحول ہے. آپ لوگ اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں روکتے؟ میں نے بھی ارد گرد دیکھا. میں بھی زندگی جی میں بھی 30 سال کا ہوں. سیکشل ابیوز کے اور اس طرح کیس ہم نے بھی دیکھے ہیں اپنے ارد گرد. آپ رپورٹ کریں پولیس کو. آپ پولیس پہ پریشر ڈالیں. آپ نے جانے نہیں دینا ان چیزوں کو. اب یہ شیم اور وہ بےزتی ہو گئی اور یہ ہو گیا بھائی اس سے نکلیں اب باہر. اب ہیڈ آن اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کا بچہ بھی اٹس اے ٹکنگ ٹائم بام. اگر آپ کو اتنی ہی پڑی کہ صرف آپ اور آپ کے بچے تو یار اسٹیٹسٹیکل وہ کر لیں رول اور ڈائس کھیل لیں. 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں آپ کے تو 4 نہیں تو ایک تو پکڑا جائے گا کسی کے ساتھ میں آ جائے گا. کہیں مدرسے میں کہیں مولوی کوئی ٹیچر کوئی محلے دار کوئی آئس کریم والا کوئی پھیری والا کوئی اور ایٹ دا منیمم آپ کے بچے کے ساتھ کیا کرے گا وہ واٹس دا منیمم سیکشل ابیوز جو ہوتا ہے. ایک دفعہ ایون ایسے دیکھنا اور کوئی بات کہہ دینا بچے کو ہوتا ہے. کتنے بچے میں ملا ہوں اڈلٹ سے وہ کہتے ہیں یار میں بچپن میں ٹرامیٹائز ہو گیا تھا کہ مجھے ایسے کسی نے دیکھا جنسیت کی بھری نگاہ سے اور مجھے کوئی بات کہی. ہاں اسکارنگ ہو جاتی لوگوں کو سائیکولوجیکل. ان کی سیکشول ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی صحیح طرح. وہ کہتے ہیں نہ مجھے ٹچ نہ کرو. کئی لوگ ہیں کیسے کیسے مسائل ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بھائی یہ بہت بڑا مقابلہ ہے بہت بڑی لڑائی ہے. لڑیں ان شیاطین سے آپس میں لڑنا مت. اس کے آپس میں سیاست مت کریں.
ان کی گچی میں روڑ دیں، میری طرف سے گچی میں روڑ دیں. باقی دعا کیجیے گا، دوبارہ میں کہتا ہوں، فرحان کے لیے، ہم سب کے لیے، اس معاشرت کے لیے. اب کہاں سے اللہ کی نصرت نازل ہوگی ہمارے پہ؟ کس چیز کے بدلے اللہ کی مدد ہم مانگ رہے ہیں؟ کس قسم کی معاشرت کے بدلے؟ اور اس سب میں علماء کو لیڈ کرنا پڑے گا. لوگ اکیلے نہیں کر سکتے، مذہبی گائیڈنس کے بغیر لوگ نہیں کر سکتے. اور ریاست کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. اور اگر علماء نہیں اسٹیپ اپ کرتے تو ان قریب آپ کو بھی ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں گے، کہ ریاست والی کیٹیگری میں، کہ آپ کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اندر. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ.